درس قرآن کے سلسلے میں آج ہماری جو صورت ہے وہ سورہ المدثر جس کی 56 آیات ہیں، یعنی 56 آیات، جس میں سے ہم نے 10 آیات کا ترجمہ اور پیغام بیان کیا۔ آج باقی جو ہے اس کی 20 آیات کا ترجمہ اور پیغام، تو 20 آیات یعنی 11 سے 30 تک جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنینا شہودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا۔ یہ آیت نمبر 11 سے 17 تک آیات کی تلاوت سماعت فرمائی، اس کے بعد اس کا ترجمہ۔ آیت نمبر 11 میں اللہ فرما رہے ہیں، اور مجھے اور اس شخص کو نپٹنے کے لیے چھوڑ دو، یعنی جس کو میں نے پیدا کیا ہے، اکیلا پیدا کیا ہے، مجھے خود اس کو نپٹنے کے لیے چھوڑ دو۔ تو یہ کس کے بارے میں؟ جو ایک دشمن اسلام، دشمن رسول تھا، جو اپنے مال پہ، اپنی اولاد اور جائیدادوں پہ فخر و ناز کرتا تھا، سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یعنی اس کو خبردار کرے، جتنا کر لے، جتنا فخر کر لے، جتنا جو ہے وہ تکبر کر لے، یعنی ایک دن تو نے میرے پاس آنا تو اس وقت اس سے نپٹا جائے گا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اس میں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے لیے بہت سا مال دیا، اور میں نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور میں نے اس کے لیے بہت سا مال دیا، یعنی مال کس نے دیا؟ اللہ نے۔ وَبَنِينَا شَهُودًا، اور پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے، یعنی اس کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے بیٹے دیے جو ہر وقت اس کے پاس حاضر رہتے تھے۔ 10 بیٹے تھے، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 13 بیٹے تھے۔ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اللہ فرما رہے میں نے اس کے لیے راہ ہموار کر دی، یعنی اس کے لیے آسائش و آرام کی تمام سہولیات اس کو دے دی دنیا میں۔ آیت نمبر 15 کا ترجمہ، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے میں اس سے زیادہ، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ پھر بھی طمع رکھتا ہے کہ میں اس کو زیادہ دوں، یعنی اللہ کہتے ہیں میں اس کو بہت کچھ دے دیا، مال، زر، جائیدادیں، اولاد، سب کچھ، پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے اور بھی زیادہ ملے، اللہ مجھے اور بھی زیادہ دے۔ قَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، ہرگز نہیں، وہ تو ہماری آیتوں کا سخت دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہماری آیتوں کا سخت دشمن ہے، اور میں سأرهقه صعودا، میں عنقریب اسے سخت چڑھائی پر چڑھا دوں گا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس سے اشارہ ہے کہ یعنی جہنم میں جو آگ کا ایک پہاڑ ہے، یعنی جو عذاب کا ہے، اس کے اوپر اسے چڑھا دوں۔ تو لہٰذا یہ جو آیات ہیں، ان آیات کا شان نزول کون؟ آیت نمبر 11 سے 17 تک، تو اس میں علماء مفسرین نے جو ہے وہ اقوال نقل کیے ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ شان نزول علماء نے نقل کیا کہ سرداران قریش، جو قریش عرب میں یعنی مکہ میں پائے جاتے تھے، بڑے بڑے سردار اور لوگ ہوتے تھے، تو وہ سردار کہلاتے تھے۔ تو یہ سارے سردار جو ہے دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ دار الندوہ ایک مقام ہے جو مکہ میں تھا، دار الندوہ، مسجد الحرام کے بالکل ساتھ تھا یہ اس زمانے میں۔ یہ اس دار الندوہ میں یہ سرداران قریش بیٹھ کر اپنی پنچایت کرتے تھے، جیسے آج ہمارے یہاں ادھر لوگ بیٹھ کے پنچایت کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں،
وہ پنچایت کرتے تھے، یعنی اس دور کا پارلیمنٹ تھا، وہاں پر ان کے فیصلے ہوتے تھے۔ تو جس میں یہ قوم کے بڑے بڑے افراد جمع ہوتے تھے، تو یہ مسجد الحرام سے باہر تھا اس زمانے میں، لیکن آج توسیع مسجد الحرام، یعنی جب وسعت دی ہے مسجد الحرام کو، تو اب یہی دار الندوہ جہاں پر اسلام کے خلاف سازش ہوتی تھی، رسول اللہ کے خلاف سازش ہوتی تھی، قرآن کی تعلیمات کے خلاف سازش ہوتی تھی، جو مسجد الحرام سے ملا ہوا تھا، آج وہ مسجد الحرام میں یعنی وہ حصہ مسجد الحرام میں ملا دیا گیا ہے۔ تو اس وقت وہ والا حصہ مسجد الحرام تھا۔ تو یعنی اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں میپ کے ذریعے سے، کوئی شخص کہے کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ دار الندوہ کہاں ہے، تو آپ کو وہ سارا دکھائی دیں گے، جو گوگل پہ بھی ریسرچ کرے، دار الندوہ آج اس وقت مسجد الحرام میں وہ حصہ شامل ہو چکا ہے۔ تو بھارت یہاں پر اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں۔ تو یہ سازشیں کرنے والا کون ہوتا تھا؟ ان میں سب سے بڑا جو ہوتا تھا اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ مخزومی۔ یہ ولید بن مغیرہ بہت بڑا دشمن اسلام، دشمن قرآن، دشمن رسول تھا۔ اس کے ساتھ جو اس وقت یعنی جو لوگ جو تھے مشرکین تھے اس وقت، بڑے بڑے اس کے ساتھ تھے۔ ابو جہل اس کا بھتیجا بھی تھا اور اس کے ساتھ تھا، ابو سفیان اس کے ساتھ تھا، اسی طرح سے اور باقی جتنے بھی مشرکین تھے اس وقت سردار، یہ سارے بیٹھ کے اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف جو ہے یہ سازش کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے اسلام کے خلاف جو ہے سازش کرنے کا جو ہے ایک مرکز تھا، جو ان کا پارلیمنٹ تھا، پنچایت وہاں پر ہوتی تھی۔ تو لوگ جو تھے اس کو بہت بڑا یعنی ایک سردار جانتے تھے، تو لوگوں نے اس سے ایک پوچھا، قریش کے جو لوگ تھے سردار تھے، انہوں نے پوچھا کہ تم جو ہے اے ولید بن مغیرہ، تم صاحب عقل ہو، صاحب فراست ہو، اور لوگ جب کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو تمہارے پاس آتے ہیں، لوگ اپنے اور کاموں کے لیے بھی جب آتے ہیں تو تم سے مشورہ لیتے ہیں، تو تم ہمارے بڑے سردار ہو، تو لہٰذا اب تم ہمیں بتاؤ کہ تم جو ہے لوگ جب آتے ہیں تو تم لوگوں کو مختلف جوابات دیتے ہو، اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں سوال کرتے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو تم ہر ایک کو مختلف جواب دیتے ہو، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ تو تم اس طرح کرو کہ اپنے جواب کو ایک کر دو، کیونکہ جب لوگ جاتے ہیں کوئی کہتا ہے ہمیں یہ کہا ہے، کوئی کہتا ہے ہمیں یہ کہا ہے، تو وہ جوابات مختلف ہوتے ہیں، تو تمہاری بات میں ایک وزن، ایک زور نہیں ہوتا، تو ایک اثر نہیں رہتا۔ تم اپنی بات کو ایک رکھو، جو بھی آئے اس کو کہو کہ یہ وجہ ہے، قرآن کی مخالفت کرو، ایک ہی وجہ بتاؤ سب کو، نبی کے بارے میں سازش کرو، کوئی جملہ بتاؤ، ایک ہی بات کرو، اسلام کی تعلیمات کی مخالفت کرو، ایک ہی جملہ کرو، سب کو ایک بات بتاؤ۔ تو لوگوں نے اپنی ایک شیطانی فکر کو استعمال کرتے ہوئے یعنی اس کو غلط مشورہ دیا۔ تو ولید نے لوگوں کی طرف، جو ولید بن مغیرہ تھا، جو ان سب کا سردار تھا، ان کی طرف رخ کر کے کہا کہ تم جو ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو نبی نہیں جانتے تھے، تو اس نے کہا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا ہم اس کو شاعر کہتے ہیں، وہ شاعر یعنی وہ ماں صرف شعر و شاعری کرتا ہے۔ تو ولید بن مغیرہ جو پڑھا لکھا تھا، اس دور کا ایک سمجھدار انسان شمار ہوتا تھا، اس نے منہ چڑھا کر کہا کہ ہم نے بہت سارے اشعار سنے ہیں، لیکن اس کی باتوں میں ہمیں کہیں بھی شاعری نہیں ملتی، تم کہہ رہے ہو کہ وہ شعر و شاعری کرتا ہے، مجھے اس کی باتوں میں کہیں شعر و شاعری نہیں ملتی۔ لوگوں نے پھر اس نے لوگوں سے پوچھا، اچھا پھر جب شعر و شاعری نہیں ملتی، لوگوں نے کہا کہ ہم اسے کاہن کہتے ہیں۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہم کاہن بھی کہتے ہیں، یعنی شاعر کہتے ہیں، لیکن اس نے جب کہا کہ یہ تو شاعر نہیں ہے، لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو کاہن بھی کہتے ہیں۔ کاہن کہتے ہیں کہانت کرنے والا، یعنی جو غیب کی خبریں دینے والا، جیسے ہمارے یہاں جو ہوتے ہیں کاہن بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جادوگر نجومی قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، ایسے خبریں دینا کہانت۔
تو یہ کاہن علیہ یعنی ان کو ایک جادوگر اس طرح سے یعنی رسول اللہ کی توہین اور حقارت کرنا. تو کہا کہ ہم اس کو کاہن بھی کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو وہ باتیں کرتا ہے وہ کہانت پر بھی مشتمل نہیں، اس کے اندر وہ بھی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے مجنون کہتے ہیں، یعنی الیاذ باللہ یہ رسول اللہ کو دیوانہ کہتے ہیں. مجنون کہتے ہیں پاگل کو، دیوانہ. ہم کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، دیوانے ہیں، الیاذ باللہ. تو ولید نے کہا کہ اس میں تم لوگ لا کہتے رہو، اس میں یعنی یتیم عبداللہ میں رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو کوئی دیوانوں والے پاگلوں والے آثار نہیں ہیں. تمہارا یہ پروپیگنڈا ان کے خلاف کرنا تم اس طرح کامیاب نہیں ہوگے، کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسے اثرات بھی نہیں. تو پھر لوگوں نے کہا کہ ہم پھر اس کو کیا کہیں جب اس کے اندر دیوانوں والا بھی اثر نہیں ہے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو اس طرح ہے کہ اس کو ساحر کہتے ہیں. ساحر کا مطلب ہے جادوگر. تو اس نے پوچھا کہ تم ساحر کیوں کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ یہ ساحر اس لیے کہتے ہیں یہ دوستوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان جو ہے یہ دشمنیاں پیدا کر دیتے ہیں. یعنی گھروں میں اس کے دین اور اسلام اور اس کی باتوں کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بھائی کا مخالف ہو جاتا ہے. ایک مسلمان ہوتا ہے دوسرا کافر ہوتا ہے. بیوی مسلمان تو شوہر کافر، شوہر کافر تو بیوی مسلمان ہو گئی. تو یہ گھروں میں اس نے دشمنیاں پیدا کر دی. تو جادوگر بھی یہی کرتے ہیں، وہ بھی دشمنیاں پیدا کرتے ہیں. تو اس نے بھی اپنے اس قرآن کے کلام اس کے ذریعے سے جو ہے اسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں جو ہے وہ فساد پیدا کر دیا الیاذ باللہ. یعنی یہ بھی. تو جب انہوں نے کہا نا کہ جادوگر، تو اس کے بعد جب لوگ دارالندوہ پارلیمنٹ سے باہر نکلے، اس پنچایت والے حال سے، مرکز سے، تو جو بھی اب یہاں پر یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے آج کے بعد جو ہے رسول اللہ کو ساحر کہیں گے، جادوگر کہیں گے، یہ ٹھیک ہے. تو لہٰذا اسی پہ سارے اتفاق کر لیتے ہیں. ہمیں جو بھی پوچھے گا ہم سے رسول اللہ کے بارے میں، ہم نہ مجنون کہیں گے، نہ ہم جو ہے وہ شاعر کہیں گے، ہم نہ کاہن کہیں گے، ہم ساحر کہیں گے، جادوگر کہیں گے. تو سارے اسی پہ اتفاق کرتے ہیں اور اسی پہ رسول اللہ کے خلاف سازش کرتے ہیں. اب جب یہ پارلیمنٹ سے سارے باہر نکلے، جو وہاں پر دارالندوہ، وہاں سے جب باہر نکلے تو جو بھی رسول اللہ کو ملتا تو سید اور رسول کی خدمت میں جسارت کرتے. ہر ایک بڑا چھوٹا کہتا یا ساحر الیاذ باللہ، اے جادوگر. تو رسول اللہ کے حق میں جسارت کرتے. تو سید اور رسول کے دل پر یہ بات جو ہے ناگوار گزری کہ یہ جو ہے یعنی میرے حق میں یہ سازش کرتے ہیں اور اس طرح سے مجھے یا ساحر کہہ کے خطاب کریں. تو یہ ولید بن مغیرہ یہ اس قدر دشمن اسلام تھا کہ دشمن اسلام، دشمن قرآن اور دشمن رسول، کہ اس کی جو سازش تھی نبی اور اسلام اور قرآن کے خلاف، اللہ نے قرآن میں یعنی 25 آیات نازل کی ٹوٹل. جو پہلے والی 10 آپ سماعت فرما چکے، جس میں رسول اللہ کی کو تسلی دی گئی، اور جو باقی آیات ہیں 25 تک، 11 سے 25 تک، یہ آیات اس ولید بن مغیرہ کی مذمت میں نازل ہوئی، جس میں اس کی سرزنش کی گئی. ان 25 آیات تو 18 سے 25 تک جو آیات تھی ان میں یعنی یہ تھی آیت یعنی 11 سے 17 تک، جس کا آپ نے ترجمہ اور اس کی شان نزول کو آپ نے سماعت فرمایا. تو جو 11 سے 25 تک تھی وہ اس کی مذمت میں تھی، جس میں سے ہم نے 11 سے 17 تک بیان کر دیا. اب 18 سے 25 تک جو آیات ہیں اس کا ترجمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ولید بن مغیرہ کی کیسے مذمت کی اور اس نے مزید سازش کیسے کی. آیت نمبر 18، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہو فکر وقدر
فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. ان آیات کا ترجمہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 18 میں اس نے قرآن کے مد مقابل غور و فکر کیا اور ایک مطلب تیار کیا. اس نے اس ولید بن مغیرہ نے قرآن میں غور و فکر کی اور اس نے اس کے قرآن کے خلاف ایک سازش رچا. تو یہ کس کا کام تھا؟ ولید بن مغیرہ ایک مشرک تھا بہت بڑا، یعنی اللہ کو بھی مانتا تھا لیکن بتوں کو بھی مانتا تھا، مشرک تھا یہ. تو یعنی ہمیں قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھیں قرآن کے خلاف سازش کرنا، قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز لے کر آنا، یہ مشرکین کا کردار ہے. تو آج اگر کوئی قرآن کے مخالف کوئی چیز لے کر آتا ہے، قرآن کے خلاف نظریہ پیش کرتا ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ مشرکین والا نظریہ. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ پھر اس نے اللہ کی بس اس پر اللہ کی مار اسے کیا سوچی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے کہ یعنی یہ جو اس نے قرآن کے مقابلے میں اپنا نیا مطلب گھڑا، اپنی نئی سوچ پیش کی لوگوں کے سامنے، اللہ کی مار ہو اس پر، اس نے اس کو کیا سوچی، یعنی اس نے کیا غلط اقدام کیا. ثم قتل كيف قدر اللہ تاکیداً کہہ رہے دوبارہ پھر اس پر اللہ کی مار ہو. اس کو کیا سوچی کہ اس نے قرآن کے خلاف قیام کیا، اسلام کے خلاف سازش کی. ثم نظر پھر اس نے نگاہ ڈالی، اپنی نگاہیں دوڑائی. ثم عبس وبصر پھر اس نے تیور چڑھائے اور اپنا منہ بگاڑا. اس ولید بن عقبہ، ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہ اس نے کیا کیا، اپنے تیور چڑھائے اور اپنا منہ بگاڑ، شکل بگاڑی اپنی. لقد ادبر واستكبر پھر اس نے حق کی طرف پشت کی اور تکبر کیا. حق کی طرف پشت کی کیا مطلب، یعنی قرآن سے پشت کی، رسول اللہ سے پشت کی، رسول اللہ کے دین سے منہ موڑا، قرآن سے منہ موڑا اور تکبر کیا. اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگا. میں کیوں مانوں مصطفیٰ کی بات کو، میں رسول اللہ کی بات کو کیوں مانوں، میں قرآن کی بات کو کیوں مانوں، میں دین کی بات کو کیوں مانوں. تکبر کرنے لگا. میرے پاس مال ہے، میرے پاس جائیدادیں ہیں، میرے پاس جو ہے وہ میرے پاس غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایک یتیم کے بچے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانوں. یعنی اس کو اپنے مال پہ، اپنی اولاد پہ، اپنی جائیدادوں پہ، اپنے نوکروں پہ ناز تھا. کہتا تھا میرا کیا کام ہے کہ میں دین پر عمل کروں. آج لوگ یہی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم نمازیں پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں، ہم حج پہ جائیں، ہم تسبیح پڑھیں، ہم اللہ اللہ کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم پر اللہ راضی ہے، ہمیں اللہ نے سب کچھ دے دیے. تو یعنی یہ جو تھا ولید بن مغیرہ کی بدبخت اپنی اولاد، اپنے مال، اپنی جائیداد، اس پہ بھی ناز کرتا تھا. تو گویا قرآن کی اس آیت نے بتایا کہ دیکھو یہ اپنے مال، اپنی جائیداد اور اپنے اس کے اوپر اپنے نوکروں پر ناز کرنا اور اللہ کے دین سے منہ موڑ لینا، یہ کہنا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اسلام کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ فکر ولید بن مغیرہ جو بہت بڑا مشرک تھا، سردار تھا، اس کی یہ فکر ہے. تو لہٰذا بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمیں دنیا میں مل جاتے ہیں، نماز کی بات کریں وہ کہتے ہیں جی یہ نماز تو غریبوں کے لیے، استغفر اللہ ربی بات ہو رہی، یعنی عجیب فکر پائی جا رہی ہے. نماز غریبوں کے لیے، غریبوں کے لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی امیر ہے جو پوری کائنات رسول اللہ کی محبت کے صدقے میں اللہ نے خلق کی. جی وہ رسول اللہ اس قدر اللہ کی عبادت کرے، ان کی عبادت کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار پائے کہ آپ کے پائیں مبارک متورم ہو جائیں، سید الرسول تھک جائیں. جی تو رسول اللہ اس قدر عبادت کریں اور ان کا مسلمان کلمہ گو کہے کہ مجھے ضرورت نہیں. یہ نمازیں جو ہے وہ غریبوں پہ فرض ہوئی. کوئی قرآن میں ہے کہیں پر یا کسی امام کا فرمان ہے یا نبی نے فرمایا کہ یہ نمازیں صرف غریبوں پہ فرض ہے، روزے ان پہ فرض ہے؟
بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزہ کیوں رکھیں، یہ تو غریبوں کے لیے ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کا جو فلسفہ بیان کیا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری بیان کی ہے۔ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، ہیں جی، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ تمہاری غربت کے ایام میں تمہارا ساتھ دے۔ تو لہٰذا یہ بد نصیبی ہے، انسان ایک تو دین سے عمل سے دور رہے اور پھر جو ہے وہ اسلام کے جو احکام ہیں ان کا مذاق اڑائے۔ تو یہ جو تھا ولید بن مغیرہ، یہ بدبخت اس طرح سے مذاق اڑاتا تھا، اس لیے فرمایا اللہ نے ثم ادبر واستکبر، یہ رسول اللہ یعنی قرآن سے، رسول اللہ سے، اسلام سے پس سے پشت رکھتا تھا اور یہ تکبر کرتا تھا، کہتا تھا میں کیوں مانوں نبی اور قرآن کی بات کو، ناز کرتا تھا اپنی جائیدادوں پر۔ تو قرآن نے اس کی مذمت کی۔ آج اگر کوئی یہی نظریہ اور فکر رکھتا ہے تو قرآن اس کی بھی مذمت کر رہا ہے، وہ بھی اس دور کا ولید بن مغیرہ سے کم نہیں ہے، کیونکہ فکر اسی مشرک کی طرح ہے۔ وقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر کیا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں جو منقول ہو کر آیا ہے۔ یہ بدبخت ولید کہتا تھا یہ جادو کے علاوہ کچھ نہیں، یہ منقول ہو کر آیا ہے، نقل ہو کر آیا ہے، یہ کوئی کلام الہی نہیں ہے، چونکہ اللہ کو تو مانتا تھا، یہ مشرک تھا، یہ کہتا تھا یہ جادو کا کلام ہے جو نقل ہو کر آیا ہے۔ یہ کہاں سے نقل ہو کر آیا ہے؟ یہ بابل میں، بابل عراق میں جو حلہ کے ساتھ ایک شہر ہے بابل، وہاں کے جادو بڑا مشہور تھا، کہتا تھا یہ وہاں سے جادوگروں کا یہ جادو نقل ہو کر آئے، یہ قرآن الیاذ باللہ، یہ وہ جادو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں اور لوگوں کے درمیان نفرتیں آتی، تو لہٰذا یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو وہ اس طرح سے کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس قول کو نقل کر کے مذمت کی اس کی، ان ھذا الا قول البشر، یہ انسانوں کے قول کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وہ کہتا تھا یہ انسانوں کا قول ہے اور کچھ نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں۔ تو یہاں پر ہمارے علماء مفسرین نے تو جو بیان کیے جس نقطے کو کہ اس سے کیا مراد ہے، علماء مفسرین نے نقل کیا ہے ایک قول کہ ولید جو تھا، ولید بن مغیرہ، جب ولید اور اس کی فکر کے لوگ جو رسول اللہ کو ساحر کہتے تھے یعنی جادوگر، جیسا کہ یہ دار الندوہ نامی پارلیمنٹ سے انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم آج کے بعد رسول اللہ کو ساحر کہیں گے، تو ان لوگوں نے، ولید نے اور اس کے ہم فکر لوگوں نے رسول اللہ کو ساحر کہنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دل جوئی کے لیے سورہ مدثر کی 25 آیات نازل کی، جس میں پہلی 10 میں رسول اللہ کی حمایت میں رسول اللہ کو خطاب کیا گیا، اور جو باقی 15 ہیں اس میں ولید بن مغیرہ کا ذکر کر کے اس کی سرزنش کی گئی اور اس کے غلط افکار اور نظریات کو بیان کیا گیا۔ تو یہ ولید بن مغیرہ مخزومی، اس کی یعنی گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مذمت کی۔ یہ ولید بن مغیرہ تھا کون؟ ولید بن مغیرہ یعنی یہ اسلام کا اس قدر بڑا دشمن تھا، اس کا تعارف اس قدر ضروری ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کو ہونا چاہیے کہ یہ ولید بن مغیرہ کون تھا، جو اسلام کے خلاف سازش کرنے والا تھا، قرآن کے خلاف اپنی جو ہے وہ دلیلیں بنانے والا تھا، رسول اللہ کی مخالفت کرنے والا تھا۔ اس کا لوگوں کو چاہیے کہ اس سے ضرور آگاہی حاصل کریں، اپنے بچوں کو بتائیں۔ تو لہٰذا چونکہ یہ آیات جو ہے اس کی مذمت میں ہیں، تو لہٰذا حق بھی یہی بنتا ہے کہ ولید بن مغیرہ کا تعارف ہو، تاکہ اس کی دشمنی اسلام جو ہے وہ ہمارے لیے عیاں ہو۔ تو یہ ولید بن مغیرہ جو تھا یہ قریش کا بہت بڑا سردار تھا، کہتا تھا میں اللہ کا بہت بڑا محبوب ہوں۔ یہ شخص کیا کہتا تھا؟ میں اللہ کا بہت بڑا محبوب ہوں، میں اللہ کا پسندیدہ ہوں۔ کیوں بھائی؟ جیسا کہ آپ نے گزشتہ آیات میں ابھی سنا، اللہ نے اس کے بارے میں جو بیان کیا، کہتا تھا کہ اللہ نے مجھے بیٹے دیے، اس کے 10 بیٹے تھے، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کے 13 بیٹے تھے، اور اس کے 10 غلام تھے،
اس کے پاس بیل کی کھال سونے سے بھری ہوئی تھی، اس کے غلاموں کے پاس 1,000 دینار تھا جس سے وہ تجارت کرتے تھے، اس کی بہت زیادہ جائیدادیں تھیں، اس کے پاس یہ مالدار تھا، اور اس کے بیٹے ہر وقت اس کے پاس حاضر رہتے تھے، اس کے غلام اس کی خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے۔ اس قدر مال کی فراوانی اور کثرت تھی، کہتا تھا دیکھو میرا اللہ مجھ سے راضی تھا، مشرک بتوں کی بھی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا تھا، کہتا تھا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، دیکھو اللہ نے مجھے صاحب اولاد کیا، میرے 10 بیٹے ہیں، میرے غلام ہیں، میری جائیدادیں ہیں، میرے پاس مال ہے، میری عزت ہے، میرا مقام ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ تو یہ جو ہے رشتے میں ابو جہل کا چچا لگتا تھا، یعنی ابو جہل کا بھی یہ باپ تھا، وہ اس کا بھتیجا، تو یہ اس کا چچا لگتا تھا۔ اور جو ایک اور جو ولید بن ایک اور خالد بن ولید، آپ کو جب اسکول کے سلیبس میں پڑھتے ہیں آپ کہ خالد بن ولید کا تعارف، تو خالد بن ولید یہ وہ ہے، خالد بن ولید یعنی اسی دشمن اسلام کا بیٹا تھا، جو خالد بن ولید تھا اس کا بیٹا تھا، یہ خالد بن ولید جو تھا وہ اس دشمن اسلام کا بیٹا تھا، تو یعنی یہ جو تھا اس قدر اسلام کے خلاف سازش کرتا تھا۔ تو اب یعنی اس کے رشتے دیکھیں تو یہ ابو جہل کا چچا ہے اور خالد بن ولید کا باپ ہے، اور اس کے دوستوں میں دیکھیں تو ہمیں ابو سفیان نظر آتا ہے، اس وقت جو سازش کرنے میں ابو سفیان، ابو جہل، یہ ولید بن مغیرہ، یہ سارے دار الندوہ جیسے پارلیمنٹ میں یہ سازش کرتے تھے اسلام کے خلاف، تو یہ بڑے بڑے جتنے بھی مشرکین سردار تھے یہ سارے مل کے سازش کرتے تھے۔ تو اب یہ سارے جو تھے یہ سازش کرنے والے ہوتے تھے، لیکن یہ ان پر بڑا ہوتا تھا اور یہ اتراتا تھا، فخر کرتا تھا، ناز کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، دیکھو اللہ نے مجھے صاحب اولاد بھی کیا ہے، مجھے آسائش و آرام بھی دیا ہے، مجھے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ تو اس فکر کو کی اصلاح کے لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے امیر کسی کو بنایا ہے اس وجہ سے نہیں بنایا کہ اللہ اس پر راضی ہے، کسی کو اللہ نے غریب اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ اس سے ناراض ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں اللہ نے کسی کو امیر دی ہے، کسی کو مال دیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آزمائش ہے کہ وہ اپنے مال میں سے غریبوں کا کتنا حق ادا کریں، اور غریبوں کے لیے کیا آزمائش ہے کہ وہ غربت میں صبر کرتے ہیں یا بے دینی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں جب غربت کسی شہر کے ایک دروازے سے داخل ہوتی ہے تو ایمان دوسرے دروازے سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اکثر لوگ غربت کو سامنے رکھ کے بے دین ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کو جو ہے وہ غربت کی وجہ سے انسان چوریاں کرتا ہے، اپنی آسائش و آرام، بعض یہ جو ہمارے یہاں جو زیادہ جیلوں میں جو مجرم ہوتے ہیں، بند ہیں، یہ کیوں ہیں زیادہ؟ کس وجہ سے؟ اکثر ان میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر بن جائیں، ڈکیتی کی، چوریاں کی، 2 نمبر کام کیے، جو راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں نا، پھر وہ اسی طرح سلاخوں کے پیچھے جاتے ہیں، اور ہمیشہ محنت کرنے والا جوان کامیاب ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کو یہ شعور دے، محنت کریں، وقت کے ساتھ ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے، محنت کریں۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان جو جس کی کوشش کرتا ہے اس کو ضرور پاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان جو ہے اس مقام پر یہ بھی ہے، انسان کسی کے پاس اللہ کی نعمت دیکھے تو انسان حسد نہ کرے۔ کتنا وہ پیارا جملہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بعض گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، جو ٹرک ڈرائیور جو ہوتے ہیں ٹرک کے پیچھے بھی لکھتے ہیں کیا؟ محنت کر حسد نہ کر۔ یہ بہترین جملہ ہے۔ تو یعنی ہمیں محنت کرنی چاہیے، حسد
نہیں کرنی چاہیے. ہم کسی سے حسد کرتے رہیں گے اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا, محنت کرنے سے ہمیں کچھ حاصل ہوگا. اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں جو بندہ کسی سے حسد کرتا ہے وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ اس کو عطا کرتا ہے, اللہ نے اس کو صاحب اولاد کیا, اللہ نے اس کو صاحب مال کیا, اللہ نے اس کو صاحب عزت بنایا, اللہ نے اس کو گاڑی دی, اللہ نے اس کو مقام دیا. ہم حسد سے کر کے حسد کرتے, کہتے ہیں اس کے پاس یہ گاڑی کیوں ہے, اس کے پاس یہ مکان کیوں ہے. بھئی اس نے محنت کی ہے, اس کو پتہ ہے بیچارہ نے کس طرح سے جمع کیا. اچھا اگر بالفرض کسی نے حرام کے ساتھ جمع کیا, اس کی کب اس کا جواب ہے. ہمیں اپنا خون جلانے کی کیا ضرورت ہے, ہم محنت کریں. آپ اس کی کسی کے بارے میں کہیں کہ اس کے پاس بڑا پیسہ ہے, یہ کہاں سے آیا, یہ حرام کا پیسہ ہے, یہ حرام کی کمائی ہے, لگتا ہے یہ 2 نمبر کام کرتا ہے. اس سے ہمارے گھروں میں کچھ بھی خیر نہیں ہے, بلکہ ہم گنہگار ٹھہریں گے. بہتر ہے انسان اپنی اصلاح کرے, انسان جو ہے وہ خود جو ہے وہ اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے. تو لہٰذا انسان حسد نہ کرے, جو یعنی اللہ کی تقدیر پر وہ شخص راضی نہیں, چونکہ اس کو دینے والا اللہ ہے اور ہم پسند نہیں کرتے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا. کسی کو امیری دی اللہ نے دی, کسی کو مال بھی اللہ نے دی. تو لہٰذا انسان ہر وقت شاکر رہے, اللہ تعالیٰ کا شکر کرے, اور انسان مصیبت کے لمحوں میں صبر سے کام لینا چاہیے. تو لہٰذا یہ جو تھا یہاں پر, یہ ولید بن مغیرہ جو تھا, یہ اس قدر دشمن اسلام, رسول اللہ کا بہت زیادہ یہ مذاق اڑاتا تھا. تو صاحب تفسیر البرہان نے نقل کیا ہے کہ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ایک کمرے میں بیٹھ کے تلاوت قرآن کر رہے تھے. جب تلاوت قرآن کر رہے تھے تو جو قوم قریش اور ولید بن مغیرہ, یہ بہت بڑا دشمن اسلام, یہ سارے جمع ہوئے. تو قوم قریش ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے, بلکہ ولید بن مغیرہ جو اس سردار تھا اس کے پاس سارے جمع ہوئے. اس کو آ کر کہتے ہیں یا ابا عبد الشمس, اے عبد الشمس کے بابا, اے ابو شمس, اے ابو عبد الشمس. یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتے تھے, وہ صرف رسول اللہ کا نام لیتے تھے, کیونکہ ہم رسول اللہ کی محبت میں جو ہمیں حکم ہے جب رسول اللہ کا نام سنیں تو آپ درود پڑھیں. تو میں اس لیے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہوں. تو وہ رسول اللہ کا نام لے کر کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کیا پڑھ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ جو کہہ رہا ہے کیا وہ اشعار ہیں, تو یا یہ جو کہہ رہا ہے یعنی یتیم عبداللہ رسول اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں, جو بول رہے ہیں, کیا یہ کہانت ہے یا یہ کوئی خطاب ہے. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے تنہا چھوڑ دیں, میں وہ کلام سنتا ہوں کہ جو یتیم عبداللہ جو کلام پڑھتے ہیں, جو کمرے میں پڑھ رہے ہیں, میں جا کے سنتا ہوں, پھر بتاتا ہوں کہ وہ اشعار ہیں, خطاب ہیں, وہ نثر ہے یا وہ کیا ہے. تو وہ شخص جو ہے وہ رسول اللہ کے قریب آیا, آپ کے گھر آیا جہاں پر آپ کمرے میں بیٹھے تھے, تو قرآن پڑھ رہے تھے, آواز باہر آ رہی تھی. تو اب وہ جب رسول اللہ کے قریب آیا تو اس نے آ کر کہا کہ اے محمد آپ مجھے اپنے اشعار سناؤ. رسول اللہ سے کہتا کہ آپ مجھے اپنے اشعار سناؤ. رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اشعار نہیں ہیں, جو میں پڑھ رہا ہوں اور تم ان کو شاعری کہہ رہے ہو, وہ اشعار نہیں ہیں, وہ اللہ کا کلام ہے, وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے ملائکہ, انبیاء اور رسولوں کے لیے اس کلام کو پسند کیا. یہ شاعری پر مشتمل نہیں ہے, یہ قرآن ہے جسے اللہ نے ملائکہ کے لیے, انبیاءوں کے لیے, رسولوں کے لیے پسند کیا. تو یعنی ہمیں یہ ایک پیغام ملا
شاعری کی طرف ہماری توجہ کم ہونی چاہیے، مزاج میں شاعری نہیں ہونی چاہیے. ہماری تربیت اور اصلاح قرآن کی آیات میں ہے. اور یہ قرآن کیا ہے؟ جس کو اللہ نے ملائکہ کے لیے پسند کیا ہے، انبیاء کے لیے پسند کیا ہے، رسولوں کے لیے پسند کیا ہے. تو اب یہ ان کا پسندیدہ کلام ہے، ملائکہ، رسولوں اور نبیوں کا. اب اپنی امام سے بتائیں ہمارے مزاج میں شاعری ہے یا قرآن ہے؟ اگر ہمارے مزاج میں شاعری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم رسول اللہ کے راستے پہ نہیں، ہم وہ مشرکین مکہ والے راستے میں جو شاعری کو پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ شاعری میں ذوق اور شوق رکھتے تھے. اور رسول اللہ جو ہے وہ قرآن لے کر آئے. اسی لیے خصائص نبی میں سے ہے کہ سید الرسل نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ایک شعر بھی زبان سے ادا نہیں کیا. اللہ، یہ سید الرسل کی سیرت طیبہ میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کبھی شعر زبان سے ادا نہیں کیا. کیونکہ لوگ شاعر احساجات کرتے تھے کہ کہیں یہ نہ کہیں دیکھو یہ شاعری کر رہا ہے. تو لہٰذا ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اپنے اشعار سنا. سید الرسول نے فرمایا کہ یہ شاعری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام جسے اللہ نے ملائکہ، رسولوں اور انبیاء کے لیے تو یہ پسند کرتے ہیں. تو اس ولید مغیرہ نے کہا کہ اطلع علیہ منہ شیئا، تو پھر آپ اس طرح کریں کہ اس قرآن جس کو آپ قرآن کہہ رہے ہیں اس میں سے کچھ قرآن مجھے بھی سنائیں. ولید بن مغیرہ جو دشمن اسلام مجھے بھی سنا. تو اس وقت رسول اللہ نے سورہ حامیم سجدہ پڑھی. تو جب رسول اللہ اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا، کیا مطلب؟ یعنی جب یہ مشرکین، اے رسول، یہ مشرکین آپ سے اعراض کریں، آپ کو چھوڑ دیں، تنہا آپ کی پیروی کی طرف نہ آئیں، آپ کی بات نہ مانیں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، تو اس وقت نبی پاک نے یہ آیت پڑھی، اے میرا حبیب ان کو کہو انذرتکم صاعقۃ، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بجلی کے اس صاعقہ سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جس آگ نے قوم عاد و ثمود کو جلا کر راکھ کر دیا تھا. یعنی جو اللہ کا عذاب آیا تھا قوم عاد و ثمود، اس آگ نے جلایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرا حبیب تو ان لوگوں کو اس آگ سے ڈرا کہ اگر تم مجھ نبی سے منہ موڑو گے تمہیں بھی وہی آگ جلائے گی. جو گزشتہ قوموں نے اپنے نبی سے منہ موڑا تھا تو اللہ کی آگ نے جلایا تھا، عذاب میں مبتلا ہوئے تھے، تو تمہارے اوپر بھی وہی عذاب آئے گا. رسول اللہ نے جب یہ آیات پڑھی تو اس کے بعد اس ولید بن مغیرہ جو مشرک تھا، اس کے بدن پر کبھی خوف اس کے بدن پر طاری ہو گیا. خوف، دیکھیں کافر ہے، قرآن کا کتنا اثر ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت کی جائے اور سامنے والا سمجھے تو اس کے اندر بھی خوف پیدا ہوتا ہے. تو چونکہ وہ عرب تھا اور قرآن بھی عربی کلام ہے، تو آج اگر ہم بھی اسی طرح قرآن کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں یا جس لینگویج میں آپ ہیں، تو آپ جو زبان سمجھتے ہیں اس میں آپ قرآن کو سنیں، آپ پڑھیں، تو آپ دیکھیں پھر کس قدر ہمارے اوپر خوف طاری ہوتا ہے، ہماری اصلاح ہو سکتی ہے. تو جب کافر پہ قرآن کی تلاوت اثر کر سکتی ہے، کیا جس کے دل میں نور ایمان ہے اس کے دل پہ اثر نہیں کر سکتی؟ اس کے اوپر زیادہ اثر کرتی ہے. تو لہٰذا جو ہے قرآن مجید کی آیت مجیدہ بھی ہے، قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ہماری آیات کی تلاوت ان ایمان والوں پہ کی جاتی ہے تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ایمان والوں کا ایمان زیادہ اور بڑھ جاتا ہے، ان کے دل نورانی ہو جاتے ہیں، وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. یعنی تلاوت قرآن ہماری اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں. تو لہذا رسول اللہ نے جب یہ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی تو اس کے وجود پر کپکپی طاری ہوئی، اس کے بدن پر خوف کی وجہ سے اس کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی سر اور داڑھی کے بال کھڑے ہو گئے. اور یہ شخص اس خوف کی حالت میں قریش کے پاس جانے کی بجائے اپنے گھر آ گیا. جب یہ اپنے گھر آیا، قریش انتظار میں رہے، وہ نہ آیا، تو قریش کو خبر ملی کہ ولید بن مغیرہ گھر چلا گیا، ہمارے پاس نہیں آیا،
ہم نے تو اس کو بھیجا تھا کہ جا کر پوچھ کر آؤ، وہ گھر چلا گیا۔ تو قریش نے ابو جہل سے کہا کہ دیکھو یہ اے ابو الحکم، اس کو ابو الحکم کہتے تھے۔ ابو الحکم کہتے ہیں جو عرب میں بہت بڑا پڑھا لکھا ہو۔ اس کا اصل نام تھا عمرو بن حشام۔ ابو الحکم حکمتوں کا باپ، یعنی جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو۔ لیکن یہ جو ہے رسول اللہ کے قوانین، اسلام اور دین اور قرآن کو نہیں مانتا تھا، اسلامی قوانین پہ اعتراض کرتا تھا، کہتا ہے اس میں کیا فائدہ، میں کیوں مانوں نبی کی بات کو، میں کیوں مانوں قرآن کی بات کو۔ تو جب رسول اللہ نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے کہا کہ کیا وجہ ہے، اسلام کی تبلیغات ہو رہی ہیں اور کام ہو رہا ہے اور اس قدر اسلام نہیں پھیل رہا، تو کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ جو ابو الحکم ہے اس کی وجہ سے لوگ اسلام کے قریب نہیں آتے۔ لوگ کہتے ہیں وہ پڑھا لکھا ہے، وہ سردار ہے، مالدار ہے، ہم غریب ہیں، ان پڑھ جاہل ہیں۔ جب وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہا، اسلام کے قوانین کو قبول نہیں کر رہے، ہم کیوں کریں؟ تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا وہ ابو الحکم نہیں، وہ ابو جاہل ہے۔ تو لہٰذا آج اگر کسی کے پاس پی ایچ ڈی ہو، کسی نے ماسٹر کیا ہو، ڈگریاں کی ہوں، اعلیٰ تعلیم ہو، یاد رکھیں اگر ہمارے دامن میں قرآن اور سنت نبی اور آل نبی نہیں ہے، دنیا والوں کی نگاہ میں ہم پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں، ہم اپنی نگاہ میں بہت بڑے شخصیت بن سکتے ہیں، لیکن رسول کی نگاہ میں ہمارا مقام ابو جہل، رسول اللہ کی نگاہ میں وہ شخص ابو جہل سے کم نہیں۔ سید رسول نے ایک قانون دے دیا میدان قیامت تک، جتنا بھی پڑھا لکھا ہو اگر اس کے پاس دین نہیں ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ سمجھدار نہیں ہو سکتا، وہ جاہل ہے اپنے زمانے کا۔ تو لہٰذا انسان کے پاس اسلامی شعور ہونا چاہیے، آل محمد کی تعلیمات کا شعور ہونا چاہیے، تو تب جو ہے وہ مومن کامیاب ہے۔ تو بہرحال یہ ابو جہل کے پاس آئے سارے قریش والے کہ دیکھو تمہارا چچا جو تھا ولید بن مغیرہ، لگتا ہے کہ یہ جو ہے یتیم عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طرف مائل ہو گئے۔ کیوں مائل ہو گئے؟ کہا کہ دیکھو ہمارے پاس نہیں آیا، وہ گھر چلا گیا۔ تو اس نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ ولید کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں اس کو روکوں گا۔ ابو جہل نے ان کو تسلی دی۔ تو ابو جہل جو تھا ولید کے پاس آیا، اس نے کہا کہ یا عم، اے چچا جان، آپ نے ہمارے سر جو ہے شرمندگی سے جھکا دیے کہ ہم نے آپ کو بھیجا تھا کہ جاؤ مسلمانوں کے سید جو سردار ہیں یعنی رسول ہیں اس کے پاس جا کر پوچھ کر آؤ، اور تم ہمارے پاس آنے کے بجائے گھر میں بیٹھ گئے ہو، آپ لگتا ہے اس کے دین کی حمایتی ہو گئے ہو، چونکہ آپ ہیں سردار، آپ نے اسلام، آپ اس کی طرف میلان رکھ رہے ہیں، تو لہٰذا شرمندگی ہمیں ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو ان کا بڑا جو ہے وہ کیا ہو گئے، ان کا بڑا کیا بن گئے، رسول اللہ کا حمایتی بن گئے۔ اس لیے بعض جوان آ کر کہتے ہیں کہ بلا ہم کیا کریں، ہم جانتے ہیں کہ علماء جو ہے وہ حق ہیں، ہم ادھر آتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ مقصر ہو گئے، لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ وہابی ہو گئے، ہمیں مجبوری۔ اب یہ دیکھیں یہی وہ نظریہ ہے، اگر انسان اپنی ذات کو، اپنی عزت کو بچاتا رہے کہ مجھے میرے خاندان والے لوگ رشتہ دار مجھے مقصر اور وہابی قطع نہ دیں گے اگر میں علماء کو سنتا رہا، تو یہ کون سی فکر ہے؟ یہ وہی مشرکین والی فکر ہے۔ اس کا مطلب مجھے اپنی ذات سے، مجھے اپنی عزت سے پیار ہے، پھر میری نسلوں کے دین کا کیا ہوگا؟ میں جو علماء کو سننے نہ جاؤں، علماء کے ساتھ نہ بیٹھوں، علماء کی حمایت نہ کروں، میرے سے کتنے لوگ گمراہ ٹھہریں گے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ میری نسلوں کا جو دین اور ایمان خراب ہوگا اس کا جواب دے کون ہوگا؟ یاد رکھیں امام حسین ابن علی نے کربلا میں اپنی کتنی عظیم جان قربان کی ہے۔ امام حسین سے بڑھ کر کوئی عزت ہے کسی کے پاس؟ علی کی بیٹیوں کی کتنی بڑی عزت ہے، امام حسین کو پتہ نہیں تھا کہ میں جو جا رہا ہوں میری بہنوں کی چادریں لٹنی ہیں، کس قدر عزت پامال ہونی ہے ہماری، ہے کہ نہیں؟ اس قدر عزت کی بھی قربانی دے رہے ہیں، اپنی عظمت و شان کی، اپنی جان کی، اپنے ہر چیز کی قربانی دے رہے ہیں اللہ کے دین کی خاطر۔ آج ہم اپنی عزت کو بچا رہے ہیں، اللہ کے دین کو قربان کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ لہذا انسان دیندار، دل میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ آپ اگر اپنی عزت کو، اپنی جان کو، اپنے مقام اور رتبے کو دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیں آپ کی نسلوں میں اگر گمراہی رہ گئی
آپ سے جڑے جو دوسرے لوگوں میں گمراہی رہ گئی، قیامت والے دن آپ کو جواب دینا ہوگا۔ تو لہٰذا اب لوگ جو ہے اس کے پاس ہیں، کہا کہ تم دین محمد کی طرف مائل ہو گئے، یہ ابو جہل نے کہا تم اس کی طرف مائل ہو گئے، اور پھر اس نے کہا جملہ کہ اے چچا جان آپ اس کی طرف گئے ہو تو آپ نے ہمیں ہمارے سر شرمندگی سے جھکا دیے، آپ نے ہمیں رسوا کر دیا ہے، آپ نے ہمارے دشمنوں کے سامنے ہمیں گالی بنا دیا ہے۔ یہ اس کے جملے تھے۔ اور ولید بن عقبہ، اور آپ جو ہے دین محمد کی طرف مائل ہو گئے۔ ولید نے جواب دیا کہ دیکھو میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طرف مائل نہیں ہوا، لیکن میں نے اس سے جو ایسا کلام سنا ہے جس سے جلد پر میری جلد پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ بتاؤ کیا وہ خطبہ تھا جو انہوں نے پڑھا تھا؟ کہا کہ نہیں۔ کیا وہ کلام نثر تھا، نثر پر مشتمل تھا؟ کہا نہیں۔ تو پھر ابو جہل نے پوچھا کیا وہ کلام شاعری پر مشتمل تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا یہ کیسا کلام تھا؟ ولید نے کہا کہ مجھے فکر کرنے دو، ذرا مجھے ایک لحظے کے لیے فکر کرنے دو۔ تو جب دوسرا دن آیا، اب ایک دن ابو جہل نے پوچھ لیا، جب دوسرا دن آیا ابو جہل نے بھی لوگوں کو بتایا تسلی رکھو میں اپنے چچا سے پوچھ آیا ہوں، اس نے کہا تھوڑا ٹائم لیا ہے، وہ ہمیں کل بتائے گا۔ جب دوسرا دن آیا تو سارے لوگ جمع ہوئے، تو پھر اس نے سوال کیا کہ اے ابو عبد شمس کیا کہتے ہو جس چیز کا ہم نے تجھ سے سوال کیا، یعنی جو قرآن رسول اللہ پڑھتے ہیں، جو کلام پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا تم سب اسے جادو کہو۔ اس ولید بن مغیرہ نے کیا کہا؟ تم سب کو کیا کہو؟ اس کلام کو رسول اللہ جو پڑھتے ہیں قرآن اس کو جادو کہو۔ تو جو لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا ہے، یعنی مشرک مانتا ہے کہ قرآن دلوں پر اثر کرنے والا کلام ہے، مشرک مان رہے ہیں، مشرک کہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ اب بتائیں اگر ہم پڑھیں ہمارے کتنے دلوں پہ اثر کرے گا، کتنی ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس لیے تفسیر صافی میں روایت ہے کہ ولید کہتا ہے واللہ لقد سمعت من محمد آنفا کلام ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن، اللہ کی قسم ابھی میں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام سنا ہے وہ نہ انسانوں کے کلام سے شباہت رکھتا ہے نہ وہ جنوں کے کلاموں سے شباہت رکھتا ہے۔ یہ قرآن کی تعریف اور فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ اور پھر کہتا ہے یہ ولید بن مغیرہ کہتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُسْمِرًا وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى۔ کہا کہ اے ابو جہل یہ وہ قرآن ہے کہ جس کا یہ وہ کلام ہے جو مٹھاس پر مشتمل ہے، یہ وہ قرآن ہے جس میں عجیب تر و تازگی ہے، وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُسْمِرًا جس کے اوپر والا حصہ پھلدار ہے، جس کے نیچے والا حصہ مضبوط طاقتور راحت بخش ہے، اور وہ ہر کلام پر بلند ہے، اس کلام پر کوئی کلام بلند نہیں۔ یہ قرآن کی فضیلت کو کون بیان کر رہا ہے؟ مشرکوں کا سردار ولید بن مغیرہ کا۔ اچھا اب اس نے کیا فضیلت تو قرآن کی بیان کر دی، کیا قرآن پر ایمان لایا؟ نہیں لایا۔ کیا قرآن پر عمل کیا؟ جی نہیں کیا۔ اب مجھے آپ بتائیں ذرا اپنے ایمان سے کتنی قرآن کی فضیلت بیان کی؟ کیا آپ لوگ ایسی کبھی کی آپ لوگوں نے؟ قرآن کی ایسی فضیلت بیان کی آپ لوگوں نے؟ یہ فضیلت بیان کر رہا ہے کہ شان مشرکوں کا سردار، وہ قرآن پر ایمان بھی نہیں لے آیا، قرآن پر عمل بھی نہیں کیا، تو کیا یہ قرآن کی فضیلت بیان کرنا اس کے لیے فائدہ ہے؟ یاد رکھیں اگر وہ مشرک رہ کر قرآن کی فضیلتیں بیان کرتا رہے، قرآن کے مطابق نہ عقیدہ اپنائے نہ قرآن کے مطابق عمل بجا لائے، اس کو قرآن کی وہ فضیلت فائدہ نہ دے گی۔ اور آج اگر ہم میں سے کوئی شخص قرآن اور وارثان قرآن کی فضیلتوں کو بیان کرتے رہیں، ہمارا عقیدہ نہ قرآن کے مطابق ہو نہ وارثان قرآن کے مطابق ہو، ہمارا عمل نہ قرآن کے مطابق ہو نہ وارثان قرآن کے مطابق ہو،
پھر ہم بھی اس دور کے مشرک ٹھہریں گے، ہم بھی اس دور کے گمراہ ٹھہریں گے، چونکہ وہ اس دور کا مشرک اور گمراہ تھا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ توحید قرآن سے ٹکراتا ہوا نظر ہے۔ اللہ قرآن میں اپنی توحید کو کچھ بیان کرے اور ہماری عقیدہ توحید کو چیک کرے تو قرآن کے مخالف نظر ہے۔ ہم کلمہ کو صرف نام کے ہیں، عقیدہ ہمارا مشرکوں والا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنا دیکھیں، ہمیں دیکھنا چاہیے قرآن کے مطابق ہمارا ایمان ہے یا نہیں۔ کتنے لوگ ہیں اپنے ایمان سے بتائیں۔ آج ہر گھر میں جو ہے وہ ایک مشین ہے جس میں لوگ جو ہے اپنا بی پی چیک کرتے ہیں، ایسے کہ نہیں کرتے کہ نہیں؟ بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، اپنا شوگر چیک کرتے ہیں، چیک کرتے کہ نہیں کرتے؟ یعنی اپنی جان سے اتنا پیار ہے، اپنی بیماریوں کا روزانہ چیک اپ کرتے ہیں آپ کہ میرا بی پی شوٹ نہ کر جائے، اس کے بارے میں فکر ہے کہ روزانہ چیک کرے۔ کبھی اپنے عقیدے کو بھی قرآن میں چیک کیا ہے کہ میرا عقیدہ قرآن کے مطابق توحید صحیح ہے؟ کبھی اپنے عمل کو بھی چیک کیا ہے کہ قرآن کے مطابق صحیح ہے؟ ہمارے عقائد، ہمارے نظریات نہج البلاغہ کی تعلیمات میں صحیح ہیں؟ صحیح سجادیہ کی روشنی میں صحیح ہیں؟ ہمیں اس کا مطلب ہے جان سے پیار ہے، اپنے ایمان سے پیار نہیں، تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ تو اب ایک صلوات پڑھ دیں محمد تو اب جب اس نے قرآن کی فضیلت کو بیان کی تو قریش ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ کی قسم ولید محمد کے دین کا فریفتہ ہو گئے۔ اب ظاہری بات ہے اس کی قوم کے لوگ بھی پریشان ہو گئے، لگتا ہے یہ اس کے دین کی طرف مائل ہو گئے، اس لیے تو اس کے کلام کی تعریف کر رہا۔ تو لہٰذا اب یہ ہمارے دین سے نکل گئے، یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے دین سے نکل گئے، اور تمام قریش کو اب یہ شخص منحرف کر دے گا دین سے۔ کیوں منحرف کر دے گا؟ کہا کہ جب یہ سردار دین سے منحرف ہو گیا ہے تو سارے لوگ منحرف ہو جائیں گے۔ تو اس کی وجہ سے ابو جہل نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں اس کا علاج کرتا ہوں، میں اس کو روکتا ہوں۔ تو ابو جہل چونکہ وہ بھی اس کا چچا تھا، ابو جہل تھا، تو اس نے ولید کے پاس جو ہے غمگین حالت میں بیٹھا اور اس سے بات کی، کہا کہ قرآن کے بارے میں جو بات تھی اس کے بعد جو ہے اس نے بات کی قرآن کے بارے میں۔ ولید اپنے مقام سے اٹھا اور تمام جو قریش کے سردار اور لوگ بیٹھے تھے ان لوگوں کے سامنے اس نے خطاب شروع کیا۔ ان کو کہتا ہے یہی ولید جو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ شخص جو ہے یہ ہمارے دین سے منحرف ہو جائے گا، ان لوگوں کی طرف خطاب کر کے کہتا ہے کہ تم گمان کرتے ہو کہ محمد مجنون ہے، یعنی دیوانے ہیں۔ تو کہا کہ تم لوگوں نے کبھی اس کے اندر جنون دیکھا ہے؟ قریش نے کہا نہیں دیکھا ہم نے۔ پھر اس ولید نے کہا کہ تم لوگ خیال کرتے ہو کہ وہ کاہن ہے، کیا تم نے کبھی اس کے اندر کہانت والی بات دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھی۔ پھر اس نے ولید نے کہا کہ تم گمان کرتے ہو وہ شاعر ہے، کیا کبھی اس کے کلام میں تم نے کوئی رموز کے اعتبار سے شاعری دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے شاعری بھی نہیں دیکھی۔ کہا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہتے ہو؟ یعنی جب کہ تم تو پہلے اس کے سچا ہونے کی تصدیق کر چکے ہو، ہیں جی، تو تم نے کوئی سابقاً تجربہ بھی نہیں کیا، تو پہلے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ ماضی میں جھوٹا ہو، تو آپ کیسے جھوٹا کہہ سکتے ہو؟ تو جب قریش نے جواب نہ میں دیا، ساری باتوں کا جواب نہ میں دیا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس مرحلے میں قریش نے ولید سے کہا کہ پھر تیرا نظریہ کیا ہے؟ تو اپنا نظریہ بیان کر، تیرے نظریے کے مطابق ہم اس کو پھر کیا کہیں؟ ٹھیک ہے، تو نے ہم سے پوچھا، ہم اس کو شاعر نہیں کہتے، مجنون نہیں کہتے، کچھ نہیں کہتے، کاہن نہیں کہتے، پھر ہم کیا کہیں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، اس نے کہا مجھے سوچنے دو۔ سوچا اور اس منہ چڑھا کر جو قرآن کی آیات نے بھی بتایا، منہ چڑھا کر بولا کہ وہ صرف ایک جادوگر ہے، تم نے دیکھا نہیں کہ وہ مرد اور عورتوں کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، وہ دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، رشتہ داروں کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، یعنی قرآن پڑھتا ہے، لوگ جو ایمان لے آتے ہیں وہ غیر ایمان والوں کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا۔ تو یہ جو ہے اس بات پر، تو پھر اس نے کہا کہ یہ جو ہے، یہ جو کلام ہے، جو قرآن ہے،
یہ ایک جادو ہے جو بابل سے نقل ہو کر آیا ہے. تو یعنی اس نے یہ جادو کے ساتھ نسبت دی. تو پھر یہ لوگ جو تھے سارے قریش اور دوسرے لوگ یہ سید الرسول کے حق میں جسارت کرنے لگے اور رسول اللہ کو جادو یا ساحر و جادوگر کہہ کے پکارنے لگے. اب دیکھیں یہ تو تھی ان کافروں کی سازش. اب ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ دیکھیں اس نے حق کو سنا بھی صحیح، حق کو دیکھا بھی صحیح. قرآن آج ہم بھی حق ہمارے درمیان موجود ہے. قرآن ہے کہ نہیں؟ حق ہے کہ نہیں؟ ہم قرآن ہمارے گھروں میں ہم اس کو پڑھیں بھی صحیح، ترجمہ بھی سنیں، علماء سے بھی سنیں، پھر بھی ہم نہ مانیں، قرآن کی نہ مانیں. تو پھر کل کے مشرکین حق کو سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر پھر بھی وہ حق کو نہ مانے، رسول اللہ کی اس بات کو یعنی قرآن کے پڑھنے کو جادو سے تعبیر کریں. آج ہم بھی اگر قرآن کسی کو پڑھ کر سنائیں، کہیں دیکھو یہ مولوی اپنی باتیں کریں. قرآن پڑھیں، قرآن سے اپنی اصلاح کیجئے، عقائد کی اصلاح قرآن سے کیجئے. اور امام حسن مجتبی علیہ السلام امام فرماتے ہیں جب تمہارے درمیان قرآن جیسی کتاب موجود ہے پھر تم گمراہ کرنے والی باتوں کی طرف توجہ کیوں دیتے ہو؟ امام ہماری ہدایت فرماتے ہیں قرآن جیسی کتاب جب ہمارے درمیان موجود ہے تو لہٰذا قرآن جب موجود ہے تو اس سے اپنی اصلاح کریں. صرف ہمارے پاس 5 آیات اس کا صرف ترجمہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 26 سے 30 تک اس ولید بن مغیرہ کے بارے میں کیا فرمایا، جس میں مشرکین اور رسول اللہ کی رسالت اور قرآن کا مذاق اڑانے والے ہیں، دین اسلام کا مذاق اڑانے والے ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 26 سے 30 تک، سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. ان کا ترجمہ. اب ترجمہ سماعت فرمائیں. آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتا ہے میں عنقریب انہیں جہنم میں ڈال دوں گا. جو لوگ مشرکین، کافر، بے دین، رسول اور رسول کی تعلیمات، قرآن کے دشمن ہیں، اللہ فرماتا ہے میں انہیں جہنم میں ڈال دوں گا. پھر فرمایا وما ادراک ما سقر، تو نہیں جانتا دوزخ کیا چیز ہے، یہ جہنم کیا چیز ہے، آپ نہیں جانتے. اس کے بعد فرمایا لا تبقی ولا تذر، وہ نہ کسی کو باقی رہنے دیتی ہے نہ چھوڑتی ہے. یعنی جہنم کی آگ ایسی جلانے والی ہے، نہ زندہ چھوڑتی ہے اور نہ باقی رہنے دیتی ہے نہ چھوڑتی ہے. اس قدر انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. جیسا کہ سورہ اعلیٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، انسان کی حالت ایسی ہوگی جہنم میں نہ وہاں پر زندہ رہے گا اور نہ وہاں پر وہ مرے گا. اور علماء مفسرین فرماتے ہیں یعنی وہاں پر کیا ہوگا، انسان کی جلد اور گوشت جل جائے گا اور ہڈیاں جو ہیں وہ بھی انسان کی ٹوٹ جائیں گی. آج ذرا خود اندازہ کریں، ہمارے بدن سے تھوڑا سا حصہ کٹ جائے، ہماری ہڈی کوئی ٹوٹ جائے، اس کا علاج نہ کرے، انسان کتنا تڑپتا ہے. جہنم میں انسان کے پورے وجود پر یہ عذاب الہی ہوگا. اللہ ڈرا رہا ہے، خبردار کر رہا ہے. مشرکوں والے عقائد و نظریات بھی نہ رکھو، ان کا کردار بھی نہ رکھو. جو مشرکین کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، یہ پیغام ہمیں بھی دے رہا ہے، خبردار ایسے کردار کے مالک نہ بننا. تو لہٰذا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، اس کے بعد آیت نمبر 29 میں فرمایا لواحۃ للبشر، انسان کی کھال کو جلا دینے والی ہے. یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ انسان کی کھال کو جلا دے گی، کچھ بھی نہیں باقی چھوڑے گی. علیہا 19، اس کے اوپر یعنی جہنم پر 19 عذاب کے فرشتے موکل ہیں. 19 عذاب کے فرشتے موکل ہیں سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر علماء مفسرین نے بات کی ہے لیکن ہم صرف ایک جملہ. یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ 19 کا عدد اس لیے ہے جو اخلاق رذیلہ ہیں. اخلاق رذیلہ کہتے ہیں جو انسان کے اندر برا اخلاق ہے اس کی 19 جڑیں. ہر انسان کے اندر جو اخلاق رذیلہ کی جو آ سکتے ہیں، برا اخلاق آ سکتے ہیں، اس کی 19 جڑیں. تو لہٰذا 19 جڑیں ہیں جو ظاہری اور باطنی طور پر یعنی اخلاق کی طرف پلٹتی ہیں. یہ اخلاق رذیلہ کی یہ جڑیں.
تو اخلاق رذیلہ میں سے ہر ایک عذاب الہی کا عامل ہے، یعنی انسان کے اندر جس قدر اخلاق رذیلہ ہوگا، ہر اخلاق رذیلہ کی بری صفت انسان کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنائے گی۔ اخلاق رذیلہ میں سے کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، تو لہٰذا کسی کو شرمندہ کرنا، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ کبھی یہ اخلاق رذیلہ کی فہرست انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو اخلاق رذیلہ جو ہے وہ عذاب الہی کا موجب بنتے ہیں، اس لیے بدخلقی اور بد مزاج اور یہ اخلاق رذیلہ۔ رسول اللہ کے بہت بڑے صحابی تھے، حضرت سعد ابن معاذ بہت بڑے صحابی تھے، سید الرسل۔ ان کی وفات کے بعد ان کی ماں جب قبر پہ بیٹھی تھی تو کہہ رہی تھی کہ تو خوش نصیب ہے، تیرا جنازہ پڑھانے والے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ اپنی زوجہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بدخلقی بد مزاجی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ کس قدر صحابی، اتنا عظیم صحابی، رسول جس پر راضی ہو، رسول اللہ کا مددگار ہو، جنازہ جس کا نبی پڑھائیں، بد اخلاقی کی وجہ سے یہ صفت رذیلہ جس کی وجہ سے عذاب خدا ہے۔ تو لہذا بہت سارے اخلاقی جو ہماری برائیاں ہیں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو لہذا اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 طبقے ہوں گے، ہر طبقے میں ایک فرشتہ ہوگا یا فرشتوں کا گروہ ہوگا۔ باقی آیات انشاءاللہ آنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اے کریم مہربان اللہ محمد